انسان کی نفس جب اس سے گناہ کرانے کا ارادہ کرے، انسان جب گناہ کرنے کا ارادہ کرے، اس کے دل میں خیال آئے گناہ کا، اس کی نفس اسے گناہ پر ابھارے، تو اگر اس کو گناہ سے بچنا ہے تو صرف دل میں وہ ایک خیال لے آئے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا۔ تنہائی میں ہو، جب دو لوگ تنہائی میں ہوں اور گناہ کرنے کا پورا موقع ملے، اس وقت انسان کو اللہ کا خوف دل میں لانا چاہیے کہ کوئی بھی دنیا کا کوئی شخص نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تبارک تعالی ہمیں دیکھ رہا۔ اگر اس کے دل میں ذرا بھی اللہ کا خوف ہوگا تو وہ اس گناہ سے بچ سکتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ وہ عورت کسی قافلے کے ساتھ باہر کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ وہی عورت کسی قافلے کے ساتھ باہر لمبے سفر کے لیے روانہ ہو گئی۔ نوجوان کو جب معلوم ہوا تو وہ بھی قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ جب نوجوان کو پتہ چلا کہ میری محبت کسی قافلے کے ساتھ جا رہی ہے تو وہ بھی اسی قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا، چل پڑا۔ جب قافلہ جنگل میں پہنچا تو رات ہو گئی۔ رات کو انہوں نے وہاں پڑاؤ کیا۔ جب رات کو انہوں نے وہاں پڑاؤ کیا، جب سب لوگ سو گئے تو وہ نوجوان چپکے سے اس عورت کے پاس آ پہنچا اور کہنے لگا، میں تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ وہی شخص اس عورت سے کہنے لگا، میں تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور اسی لیے میں قافلے کے ساتھ آ رہا ہوں تیرے پیچھے پیچھے۔ عورت بولی، جا کر دیکھو کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے۔ عورت نے کہا، قافلے میں پورے گشت لگاؤ، رات کا وقت ہے، دیکھو سب سو رہے ہیں، کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے۔ نوجوان نے فرست مسرت سے سارے قافلے کا چکر لگایا اور واپس آ کر کہنے لگا کہ سب لوگ غافل پڑے سو رہے ہیں۔ عورت نے پوچھا، سب لوگ سو رہے ہیں، کوئی شخص جاگ تو نہیں رہا ہے؟ بولا، نہیں، سب غافل پڑے سو رہے ہیں۔ پھر عورت بولی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی سو رہا ہے؟ نوجوان بولا، اللہ تعالیٰ تو کبھی نہیں سوتا، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں سوتا ہے، نہ ہی اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی اسے نیند آتی ہے۔ تب عورت بولی، لوگ سو گئے تو کیا اللہ تعالیٰ تو جاگ رہا ہے؟ لوگ نہیں دیکھ رہے تو کیا اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اس سے ڈرنا ہم پر فرض ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہم پر فرض ہے۔ نوجوان نے یوں ہی یہ بات سنی، خوف الہی سے لرزہ ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑنا۔ خوف الہی سے لرزہ ہو گیا۔ اس عورت نے یہ بات کہی تھی اور برے ارادے سے تائب ہو گیا، توبہ کر لی۔ برے ارادے سے آیا تھا اس عورت کے پاس اور گھر جا کر واپس چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ نوجوان مرا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا، سناؤ کیسی گزری؟
اور سناؤ کیسی گزری؟ نوجوان نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کے خوف سے ایک گناہ کو چھوڑا تھا میں نے، اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے میں نے ایک گناہ چھوڑا تھا، ایک گناہ چھوڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سبب سے میرے تمام گناہوں کو بخش دیا اور میری مغفرت فرما دی۔ تو جو شخص اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف سے گناہ چھوڑتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کو وہ شخص بہت ہی پسند ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہ چھوڑتا۔ ہم دنیا کے خوف سے جب گناہ کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں تو تنہائی ڈھونڈتے ہیں، اکیلا پن ڈھونڈتے ہیں کہ دیکھو یہ پڑوسی تو نہیں دیکھ لے گا، دیکھو یہ ادھر سے تو کوئی نہیں آ جائے گا، دیکھو ادھر سے تو کوئی نہیں آ جائے گا۔ تنہائی، اکیلا پن ڈھونڈتے ہیں، کواڑے لگاتے ہیں، تالے ڈالتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہ لے، ہمیں کوئی دیکھ نہ لے۔ لیکن جس کے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف ہوگا، جو یہ دل میں ارادہ کر لے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، جس نے یہ دل میں خیال کر لیا وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ گناہوں سے بچنے کا یہ ایک بہت ہی اچھا طریقہ ہے، بہت ہی اچھا طریقہ ہے۔ جب بھی انسان گناہ کا ارادہ کرے یا اس کے دل میں گناہ کا خوف، گناہ کا ارادہ بنے تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے فوراً لرزہ ہو جائے کہ کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ ایسے ہی ایک بادشاہ کا قصہ ہے، مشہور قصہ ہے۔ ایک بادشاہ اپنی رعایا میں 2 لوگوں کو اس کی سلطنت میں دو لوگ نوکر تھے۔ ایک کو وہ بہت ہی زیادہ چاہتا تھا اور ایک کو تھوڑا کم چاہتا تھا۔ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ، جس کو وہ بادشاہ بہت زیادہ چاہتا تھا اور جس کو کم چاہتا تھا، تو وہ کم چاہنے والا اس سے کھسیانے لگا، جلنے لگا کہ مجھے بادشاہ کم چاہتے ہیں اور اس کو زیادہ چاہتے ہیں، کون سی ایسی وجہ ہے؟ ایک دن میں بادشاہ سے پوچھوں گا ضرور کون سی ایسی وجہ ہے جس سے میں بھی خدمت کرتا ہوں بادشاہ کی اور یہ بھی خدمت کرتا ہے، لیکن بادشاہ میرا کم خیال رکھتے ہیں، اس کا زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ سلامت کے پاس آیا وہ اور پوچھا، بادشاہ سلامت، آپ اس شخص کو زیادہ چاہتے ہیں اور مجھے کم چاہتے ہیں، ایسی کیا وجہ ہے؟ تو بادشاہ سلامت نے کہا، وجہ پوچھنا چاہتے ہو؟ وجہ پوچھنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے۔ دونوں لوگوں کو ایک ایک مرغی دی، ایک کو بھی مرغی دی اور دوسرے کو بھی مرغی دی، اور کہا جاؤ اس مرغی کو وہاں ذبح کر کے لانا، وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھ نہ رہا، جہاں کوئی دیکھ نہ رہا۔ تو وہ دونوں مرغی لے کے چلے گئے۔ اب دونوں نے جگہیں ڈھونڈی، ادھر گئے ادھر گئے، جنگلوں میں گئے کہ یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ جسے بادشاہ سلامت کم چاہتے تھے وہ بھی ادھر گیا ادھر گیا، جگہیں ڈھونڈی اس نے، جہاں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا، جنگل میں ایک کونے میں جا کے اس نے مرغی کو ذبح کر دیا اور لے آیا بادشاہ سلامت کے پاس۔ اور جسے بادشاہ سلامت زیادہ چاہتے تھے وہ بغیر ذبح کرے ہوئے مرغی واپس لے آیا۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا، کیوں بھائی
تمہیں کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں تم اس مرغی کو ذبح کرتے؟ کوئی تنہائی والی جگہ نہیں ملی جہاں کوئی لوگ تم کو دیکھ نہ رہے ہو؟ بولے وہ شخص بولے جس سے بادشاہ سلامت زیادہ محبت کرتے تھے، بولے ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نہیں دیکھ رہا تھا۔ انسان تو نہیں دیکھ رہے تھے، کوئی انسان نہیں تھا۔ بہت جگہیں ایسی تھیں جہاں کوئی انسان نہیں تھا، پرندہ بھی پر نہیں مار رہا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر کہیں دیکھ رہا ہے، میں واپس آ گیا۔ اور وہ شخص تنہائی میں، اکیلے پن میں، جہاں اس نے دیکھا کوئی نہیں ہے، وہاں سے مرغی ذبح کر کے لے آیا۔ اب بادشاہ سلامت نے اس شخص سے کہا، دیکھ لیا تم نے، اس سے میں محبت کیوں زیادہ کرتا ہوں؟ تم نے تو صرف اکیلا پن دنیا کا دیکھا کہ دنیا والے کہیں دیکھ تو نہیں رہے۔ جہاں دنیا والے نہیں دیکھ رہے تھے وہاں تم اس مرغی کو ذبح کر کے لے آئے، لیکن اس شخص نے دیکھا کہ ہر کہیں جہاں بھی جا رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی نظر سے غافل نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہر کہیں دیکھ رہا، تو یہ واپس چلا آیا۔ اس لیے انسان کے دل میں ہر وقت یہ خیال رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا، ہر وقت دیکھ رہا، تو وہ انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ جس انسان کے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف ہوگا وہ انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور دل میں اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف پیدا کرے۔ آمین ثم آمین۔